दुनिया में जो पहला इंसान आया है वो मुस्लिम था, वो एक अल्लाह को मानने वाला था। इस्लाम उसी दिन से इस धरती पे आया है। कि आदम अलैहिस्सलाम को कितना वक्त हुआ? वो 1500 साल तो नहीं हुए। 1500 साल तो मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुए हैं। तो वो तो उन्हीं लोगों को, जो लोग जिनको अल्लाह ने दीन इस्लाम दिया था, जो उस दीन को छोड़कर रास्ते से भटक गए थे, उन्हीं लोगों को रास्ते पर लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आपने लोगों को उनकी तालीमात याद दिलाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तालीमात दी हैं। लोग फिर वापस अपने उन तालीमात पर आए। अल्लाह ने तो असल आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले भेजा और उसके बाद फिर दीगर अंबिया किराम आए। उन सब की तालीमात जो थी वो इस्लाम की तालीमात थी। जिस इंसान को अल्लाह ने बनाया है वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, वो मुसलमान थे। तो वो किस तरह ये कह रहे हैं कि पहला जो सबसे पुराना धर्म वो हिंदू धर्म है और इस्लाम को 1400 साल या 1500 साल ही हो गए हैं? क्या आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर जो इतने 1,24,000 अंबिया किराम आए हैं, लोगों को जो हैं बुरे रास्ते से निकाल कर अल्लाह के साथ जो जोड़ते थे, जो लोगों को तौहीद बताते थे, शिर्क से निकालते थे, वो लोग क्या थे? फिर वो कौन सी धर्म की बात करते थे? और ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो 1500 साल नहीं, कितने हज़ारों साल पहले वो आए हुए हैं, उनके बारे में बार बार कुरान ये कह रहा है कि वो मुसलमान थे और वो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। तो ये सरासर बिल्कुल गलत उन्होंने बयान दिया है कि जो ये कह रहे हैं कि सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है और मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम वो 1400 साल पुराना या 1500 साल पुराना धर्म है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको सियासत करनी है तो आप सियासत करें, आपको आपकी सियासत मुबारक हो, लेकिन आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जिस बात का आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपको मालूमात ही नहीं है? आप क्यों आवाम के सामने उस तरह की बात करके आवाम के अंदर जहर आप फैला देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वोट को बटोरने के लिए? क्या इस मुल्क में नफ़रतें पहले से क्या कोई कम है? इतनी नफ़रतें हैं और इन नफ़रतों के बीच में फिर इस तरह का जहर भरना कि जिससे लोगों के अंदर नज़दीकियों के बजाय दूरियां पैदा हो जाएं। मुझे नहीं लगता है कि इन हालात में इस तरह का बयान देना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद के हिंदू मुस्लिम वाले स्टेटमेंट पे मुफ्ती आसिफ का जवाब सुन लें मिस्टर आज़ाद साहब कि क्या है इस्लाम की हकीकत और किन बुनियाद के ऊपर इस्लाम का तिरंगा बुलंद है। आप लेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती आसिफ साहब हैं जो बिल्कुल क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें सियासत नहीं करनी है, हमें इस सवाल का जवाब जो है वो इस्लामिक तौर पे चाहिए कि क्या वाकई में जो मुसलमान हैं वो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर आए हैं? क्या कश्मीर में सबसे पहले जो है वो हिंदू धर्म था, उसके बाद मुसलमान धर्म आया है? देश हिंदुस्तान के अंदर पहले जो है वो हिंदू धर्म था, फिर मुसलमान धर्म आया है? और पूरी दुनिया में क्या पहले हिंदू धर्म था फिर मुसलमान धर्म आया है? इस पे बात करने के लिए मुफ्ती आसिफ साहब हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सीधा सवाल आपसे है, पहले हिंदू धर्म आया है या पहले मुसलमान धर्म आया है? पहले ये चीज़ क्लियर करें। देखिए, ये हर आदमी जानता है कि सबसे पहले जो इस ज़मीन पर इंसान आए हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सारे जानते हैं कि वो मुसलमान थे, जो पहले इंसान थे और उनको उतारा भी गया था श्रीलंका में, और उस वक्त हिंदुस्तान और श्रीलंका ये सब एक था। तो गुलाम नबी आज़ाद ने जो बयान दिया है उनको हिस्ट्री से बिल्कुल भी वाकफियत नहीं है, उन्हें पता ही नहीं। आज तक उन्होंने यही हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही सियासत की है और उन्होंने पढ़ा ही नहीं इस्लाम है क्या, न उनको हिंदू धर्म के बारे में मालूमात हैं कि हिंदू धर्म क्या है। किसी भी धर्म के बारे में उन्हें कोई ख़बर नहीं। अगर उन्होंने कुछ भी पढ़ा होता इन धर्मों के बारे में तो उसको ये पता होता कि सबसे पहले जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर भेजा है वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, वो आदम अलैहिस्सलाम थे। तो जब पहला जिस इंसान को अल्लाह ने बनाया है वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, वो मुसलमान थे। तो वो किस तरह ये कह रहे हैं कि पहला जो सबसे पुराना धर्म वो हिंदू धर्म है और इस्लाम को 1400 साल या 1500 साल ही हो गए हैं? क्या आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर जो इतने 1,24,000 अंबिया किराम आए हैं, लोगों को जो हैं बुरे रास्ते से निकाल कर अल्लाह के साथ जो जोड़ते थे, जो लोगों को तौहीद बताते थे, शिर्क से निकालते थे, तो वो लोग क्या थे? फिर वो कौन सी धर्म की बात करते थे? और ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो 1500 साल नहीं, कितने हज़ारों साल पहले वो आए हुए हैं, उनके बारे में बार बार कुरान ये कह रहा है कि वो मुसलमान थे और वो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। तो ये सरासर बिल्कुल गलत उन्होंने बयान दिया है कि जो ये कह रहे हैं कि सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है और मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम वो 1400 साल पुराना या 1500 साल पुराना धर्म है। ये बिल्कुल गलत बात है और इस बयान के ज़रिए से
اس نے پوری ریاست کے اندر بلکہ پورے دیش کے اندر آگ لگا دی ہے۔ اور ہمارے لیڈروں کا ہمیشہ سے یہی طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے جب سیاست کرنی ہوتی ہے تو سیاست جب ان کو کرنے آتی نہیں ہے، جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ووٹ کہیں سے ملیں گے نہیں، تو پھر وہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑا کے کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سیاسی لیڈر ہیں، آپ کو سیاست کرنے تو آپ سیاست کریں، آپ کو آپ کی سیاست مبارک ہو، لیکن آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں جس بات کا آپ کو نالج نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کو معلومات ہی نہیں ہے؟ آپ کیوں عوام کے سامنے اس طرح کی بات کر کے عوام کے اندر زہر آپ پھیلا دیتے ہیں صرف اور صرف اپنے ووٹ کو بٹورنے کے لیے؟ کیا اس ملک میں نفرتیں پہلے سے کیا کوئی کم ہیں؟ اتنی نفرتیں ہیں، اور ان نفرتوں کے بیچ میں پھر اس طرح کا زہر بھرنا کہ جس سے لوگوں کے اندر نزدیکیوں کے بجائے دوریاں پیدا ہو جائیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان حالات میں اس طرح کا بیان دینا چاہیے، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ سارا کا سارا ان کی وہ گندی سیاست ہے۔ وہ یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ کشمیر کے اندر جو ہیں وہ پہلے پرانا ہندو دھرم تھا، وہیں سے جو ہے وہ کنورٹ ہو کے مسلم بنے ہیں، تو یہ کیا سچ ہے؟ اس نے اگر ہسٹری پڑھی ہوتی، اس کو پتہ ہوتا کہ 14ویں صدی کے جو 1434 عیسوی کی بات ہے کہ اس وقت یہاں پر جو راجہ آیا تھا وہ ہندو دھرم نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ بدھسٹ تھا، وہ بدھزم کو مانتا تھا، اور اس وقت پھر بلبل شاہ یہاں پر آئے ہیں، اور انہوں نے جب ان سے ملاقات کی ہے، ان کی تعلیمات کو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی تعلیمات یہ ہیں، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی باتوں سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو راستہ بھٹکا ہوا تھا، صحیح راستہ تو یہ دکھا رہے، تو انہوں نے فوراً ان کی بات کو مانا، اور وہ تو جو ہے بدھزم کو ماننے والے تھے۔ اور پھر وہ راجہ جس کو رنجن نام تھا، اس نے جو ہے سب سے پہلے وہ صوفی جو آئے ہوئے تھے یہاں پر بلبل شاہ، ان کے ہاتھ پر ایمان لایا، اور اس طریقے سے انہوں نے پھر جو ہے دین اسلام کو قبول کیا انہوں نے، لیکن ہندو تو تھے نہیں وہ، بلکہ وہ بدھزم کو ماننے والے تھے۔ کشمیر میں پرانا دھرم مسلمان تھا یا ہندو دھرم تھا؟ 1434 عیسوی میں یہاں پر بلبل شاہ آئے ہیں، اور اس وقت انہوں نے جو ہے کیا نام تھا، ابھی میں نے آپ کو جو بتایا کہ وہ جو اس وقت کا مہاراجہ تھا، اس وقت انہوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو اسلام دھرم ہے یہ بالکل جی کنورٹ ہوا ہے، کئی سارے انہوں نے یہ بھی باتیں رکھی، اب میں ان کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ پرانا دھرم جو ہے وہ ہندو دھرم ہے، مسلمان دھرم تو کچھ ہی 1500 سال پہلے آیا ہے۔ تو یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اسلام کے اندر کہیں پہ اس چیز کو لکھا ہوا ہے؟ کیا اسلام کے اندر کہیں پہ یہ چیز دکھتی ہے کہ یہ نیا دھرم ہے، یا پھر یہ جو ہے یہ 1500 سال اس کو ہوئے ہیں؟ میں نے آپ کو یہی بات بتائی کہ آدم علیہ السلام کو کتنا وقت ہوا؟ وہ 1500 سال تو نہیں ہوئے، 1500 سال تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے ہیں۔ تو وہ تو انہی لوگوں کو، جو لوگ جن کو اللہ نے دین اسلام دیا تھا، جو اس دین کو چھوڑ کر راستے سے بھٹک گئے تھے، انہی لوگوں کو راستے پر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے لوگوں کو ان کی تعلیمات یاد دلائی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، لوگ پھر واپس اپنے ان تعلیمات پر آئے۔ اللہ نے تو اصل آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا، اور اس کے بعد پھر دیگر انبیاء کرام آئے، ان سب کی تعلیمات جو تھی وہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ اب مفتی صاحب میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام دھرم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، کتنا پرانا ہے اسلام دھرم؟ کشمیر کو لے کر ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جی ہندو سے کنورٹ ہو کر مسلم بنے ہیں، اسلام دھرم جو ہے وہ 1500 سال پرانا ہے، جو ہندو دھرم ہے وہ اس سے پرانا والا دھرم ہے، تو یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا کلیئر کریں اس کو، تھوڑا سا کلیئرفیکیشن دیں تاکہ ہماری آتی پیڑھی کے نوجوانوں کو بھی اسلام کے ریلیٹڈ جو ہے وہ بنیادی معلومات پتہ چلیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اس دنیا میں جو پہلا انسان آیا ہے وہ مسلم تھا، وہ ایک اللہ کو ماننے والا تھا۔ اسلام اسی دن سے اس دھرتی پہ آیا ہے، اور آیا بھی اسی دھرتی ہندوستان پر ہے، اور پھر یہیں سے دوسری جگہوں میں جو ہے انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی، اور لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، اور پھر کچھ لوگ راستے بھٹک گئے اور الگ الگ جو ہیں دھرموں کے اندر وہ بٹ گئے، ورنہ اصل ایک ہی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، اور اس کی وضاحت خود پروردگار نے قرآن کریم کے اندر کی ہے کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دھرم، ایک ہی دین جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، پھر لوگوں نے اس میں الگ الگ اپنے اپنے راستے نکالے اور لوگ بھٹک گئے، اور انہی لوگوں کو پھر دوبارہ راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کو 1400 یا 1500 سال ہو گئے ہیں، بلکہ
جو راستہ اللہ نے دیا تھا اسلام کا راستہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور آدم کے بعد اور بھی پیغمبر آئے ان کے ذریعے سے جو راستہ ہمیں دیا گیا تھا، جو لوگ اس راستے کو چھوڑ کر بھٹک گئے تھے ان لوگوں کو راستے پر لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اور اس طرح کی بیان بازیاں ان کا مقصد صرف اور صرف ووٹ حاصل کرنا ہے، چونکہ اب ان کی سیاست کہیں اور چمک نہیں رہی ہے۔ اب انہیں یہی کرنا ہے، ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں اس طریقے کی باتیں کر کے اور آپس کے اس بھائی چارے کو ختم کرنا اور ان نفرتوں کو جو ہے بڑھانا، جو محبت ہے ان محبتوں کو کم کرنا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ووٹ حاصل ہوں گے، اور یہ جو اس طریقے کی سیاست کرتے ہیں مذہب کے نام پر، تو یہ کبھی بھی اس طرح انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کی بیان بازیاں اسی طرح رہیں گی، لیکن لوگ وہ جانتے ہیں، اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آج تک ہمارے لیڈروں نے یہاں پر یہی کیا ہے کہ جب بھی کوئی بات آئی ہے ہندوؤں کو ڈرایا ہے کہ ہندو مذہب خطرے میں ہے، اس لیے کہ یہ پرانا مذہب تھا، اب اسلام آیا ہے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ڈرایا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، نہ ہندوؤں کا مذہب خطرے میں ہے نہ مسلمانوں کا مذہب خطرے میں ہے۔ خطرے میں اگر کچھ ہے تو ان لیڈروں کی سیاست خطرے میں ہے۔ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری کرسی جا رہی ہے، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب وہ اسلام کا نام لے کر یا کسی بھی دھرم کا نام لے کر پولیٹکس کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس سیاست میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ مفتی آصف صاحب ہیں، انتہائی بہت قدر کرتا ہوں میں مفتی صاحب کی۔ ہر عید پہ، ہر جمعہ کے روز ان سے ملاقات بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے پڑھتا بھی ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مفتی آصف صاحب جو ہیں یہ کافی قابل تعریف، قابل عزت انسان ہیں، اور بہت اچھی نالج رکھتے ہیں۔ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں امید رکھتا ہوں کہ آزاد صاحب تک پہنچی ہوں گی، اور یقیناً طور کے اوپر انہیں بھی سمجھ آیا ہوگا کہ اسلام مذہب کیا ہے۔ خاص طور پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ۔